جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاپتہ افراد کی ہیں اور ان کے لواحقین کی جو احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے یہ معاملہ جو ہے ابھی تک اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا گیا۔ جبری گمشدگی بھی اس کو کہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جبری گمشدگی کے خلاف جس کی 53 بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور اقوام متحدہ نے ان 53 تنظیموں کے مطالبے پر 25 مئی سے 29 مئی تک کا جو ہفتہ ہے وہ جبری گمشدہ ہونے والے افراد کے لیے اس کو متعین کر رکھا ہے۔ ہر سال یہ ہفتہ منایا جاتا ہے۔ آج اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی، اور پاکستان کے اندر جو لاپتہ افراد کی نمائندہ تنظیم ہے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس، جن کی سربراہ آمنہ مسعود جنجوعہ ہیں، انہوں نے جو ہے اس سیمینار میں، اس تقریب میں ایک ڈاکیومنٹری جو کہ اقوام متحدہ کی تحقیق کے ریسرچ کے پیپر کے اوپر بنائی گئی تھی، فل لیٹ کی ایک ٹیلی ویژن وائل ٹی وی نے بنائی تھی، اس کی جو ہے نمائش کی، اور اس کے بعد وہاں پہ سیاستدان جو تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد سے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان میں بھی جو ہے بہت سارے ایسے افراد تھے جن کا پھر کچھ پتہ نہیں چلا، اور الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں پر بھی لگایا گیا۔ ایک عدالتی کمیشن بھی بنایا گیا جس کی سربراہی پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس جاوید اقبال کر رہے تھے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے مگر کمیشن کے سربراہ قائم رہے، اور سینکڑوں افراد جو ہیں اس کمیشن کی کارروائی کے بعد منظر عام پر بھی آئے، اور ان میں سے آدھے جو تھے وہ اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں۔ اس تمام کارروائی کے باوجود لاپتہ افراد یا جبری گمشدہ ہونے والے افراد کا یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں حال ہی میں جو بڑے بڑے سانحات ہوئے، خاص کر پشاور کا جو واقعہ ہے آرمی پبلک سکول کا، اور اس کے بعد سانحہ صفورہ ہے، اور پھر آپریشن ضرب اب جب شروع ہوا تو لاپتہ افراد کا معاملہ ان تمام معاملوں میں دب سا گیا۔ سپریم کورٹ میں بھی کچھ مقدمات جو ہیں پچھلے کئی سال سے زیر التوا ہیں، احکامات پہ احکامات دیے جاتے ہیں مگر فیصلے سامنے نہیں آ رہے، اور آج ایک بار پھر یہ جب جبری گمشدہ افراد کے حوالے سے ہفتہ منایا جا رہا ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان لوگوں کی آواز بھی دوبارہ سامنے لائی جائے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آمنہ مسعود جنجوعہ کو، جو چیئرپرسن ہیں ڈیفنس آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی، اور ان کے جو شوہر ہیں مسعود جنجوعہ، وہ بھی گزشتہ تقریباً 10 سال سے لاپتہ ہیں، اور ابھی تک ان کا کچھ معلوم نہیں، اور یہ بھی عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں یا پھر سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اشتر اوصاف علی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ایڈوکیٹ راجہ ارشاد جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اور لاپتہ افراد کے کیس میں جنرل مشرف کے دور سے ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ افراد کے کیس میں خفیہ اداروں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی پیش ہوتے رہے، یہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو سناتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے لاپتہ افراد کے ایک کیمپ کے دورے کے موقع پر کی تھی، اور اس وقت انہوں نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا تھا اور لاپتہ افراد کو کیا یقین دہانیاں کرائی تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہاں ایک جمہوری حکومت ہے، اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں، اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ کیوں نہیں پوچھتی کسی سے؟ یہ کہاں ہیں یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس کے ناک کے نیچے یہ سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اور خبر ہے تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی، آئین میں تبدیلی کریں، اس ملک کو ایک مہذب ملک بنائیں، اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں، لوگ عزت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ یہ نہیں کہ جس کی مرضی جو اٹھا لے، رات کو اٹھا لے، صبح اٹھا لے، دوپہر کو اٹھا لے، اور پھر کئی سال غائب ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ان کے لواحقین کو کہ کہاں ہمارے باپ بیٹے ہیں، کہاں پر۔ جدا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہ کہاں ہیں۔ یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر
وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا سب ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی قوم ہے جو باہر سے آئی ہے، یا ہم نے اس قوم کو فتح کیا ہے، یا کوئی محکوم قوم ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کرنا جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ ہم بھی آخر اس ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں. میں بھی ایک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں. میں نے تو آج تک کبھی نہیں سوچا کہ ہم کسی اپنے ایسے مقصد کے لیے ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو، جوانوں کو اغوا کر کے ایسی جگہ بھجوا دیں جہاں ان کے والدین کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ سال ہا سال ترستے رہیں، بھیک مانگتے رہیں کہ ہمارے بچوں سے ہمیں ملا دو. مجھے تو خیر تھوڑا بہت ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ جب میں بھی اٹھایا گیا تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں. میں بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز تھا. وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں مجھے خود نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں. اور پھر ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں شیشوں کے اوپر رنگ کیا ہوا تھا، باہر اخبار لگایا ہوا تھا، کاغذ اخبار کا، اور پھر نہ مجھے پتا تھا میں کہاں ہوں، نہ میرے گھر والوں کو. یہ جو صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بطور وزیر اعظم ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور پھر ان کو بھی نہیں پتا تھا کہاں ہیں. یہ آج کل ملک کے وزیر اعظم ہیں. تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف صاحب، اور یہ یقیناً بڑی پرجوش تقریر کی انہوں نے، اور لاپتہ افراد کے کیمپ سے اور پھر بعد میں ان سے متعلق ایک سیمینار سے اپنے خطاب میں جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، اب معلوم نہیں اب وہ جذبات ہیں یا نہیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب اب ان سے ملنے کی درخواست کر رہے ہیں تو ان کو ملاقات کا وقت تک نہیں دیا جا رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں. آمنہ مسعود، آپ نے سنا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تقریر، آپ نے تو بلکہ سامنے بیٹھ کے ان کی یہ باتیں سنی تھیں. تو 2 سال تو ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کو کچھ لگا کہ جو باتیں یہ اپوزیشن میں رہ کے کرتے تھے اب بطور وزیر اعظم کچھ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یا وہ ایک سیاسی تقریر تھی؟ وہ اس وقت تو بالکل مطلب وہ باقاعدہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسے ہی لگا تھا کہ یہ بالکل دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ دل سے ہی بات کہی تھی انہوں نے. اور مگر یہ کہ وہی بات ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں فیل ہوا کہ یہ شاید میرے پاورز میں نہیں ہے. ان لوگوں کو رہا کروانا، اس کے لیے کوئی اور پاور چاہیے جو وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. مگر ان اینی کیس ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پیارے رہا کرواؤ. میں تو ان سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ ایشو کو ایکنالج کریں. نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایشو ہی نہیں ہے. تو ان کے جو یہ رویہ ہے، کم از کم اس سے تو نہ بھاگیں نا، فیس تو کریں نا، مانے تو صحیح کہ یہ مسئلہ ہے، بہت گمبھیر انسانی مسئلہ ہے. شوہر غائب ہو جاتے ہیں، بیویاں در بدر ہو جاتی ہیں، کھانے کو ایک لقمہ دینے والے رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ بچے کس کے رحم و کرم پہ چھوڑے ہیں آپ نے؟ کوئی تربیت ہے، کوئی تعلیم ہے ان کی؟ جنہیں کھانے کو نہیں ملے گا وہ کیا بنیں گے؟ اچھا، گھر میں وہ کیا سنتے ہیں کہ ہمارا باپ کہاں چلا گیا؟ تو اب تو بچے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ اپنا کچھ مختصر بتائیں گے ناظرین کو؟ بہت سے لوگ تو جانتے بھی ہیں کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کو بھی گمشدہ ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا. جی، یہ 10واں سال ہے. اور مسعود میرے شوہر جو ہیں وہ ایک نہایت شریف اور پڑھے لکھے شخص ہیں. آرمی بیک گراؤنڈ ہے ان کے. جو میرے فادر ان لا ہیں وہ آرمی کے ریٹائرڈ کرنل ہیں. اور ہم لوگ کی نہایت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی جب یہ واقعہ 2005 میں ہوا. اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں پالیٹکس کیا چل رہی ہے. یہ اس سے پہلے میں ایک ہاؤس وائف تھی اور میں بالکل بھی اس میں انوالو نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ظلم کتنے ہیں دنیا میں، زیادتیاں کتنی ہیں. چلیں، ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ اشتر اوصاف علی نے جوائن کیا ہے، جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق. اشتر اوصاف علی صاحب، بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. یہ آپ قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے
جو ہیں معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے، جن کی ہم نے وہ تقاریر سنائی جو انہوں نے حزب اختلاف میں رہ کے لاپتہ افراد کے کیمپ میں جا کر کی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کو قانون، انصاف اور انسانی حقوق مل رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کا پروگرام تو نہیں دیکھ سک رہا، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے ٹیک اوور کیا، اور یہ فروری کے آخری ہفتے کی بات ہے بلکہ، تو وزیر اعظم پاکستان نے جو مجھے ہدایات دی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اس سارے مسئلے کو، جو کہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے حوالے سے، گمشدہ افراد کے حوالے سے، اور انہوں نے بڑی دلگیری سے مجھ سے اس پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس ایریا کے اوپر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اور میں ابھی آپ کو جب تک کہ کوئی کانکریٹ چیز، اور میں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ اس پہ کانکریٹ چیز دوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، اور نہ صرف اس ایریا میں بلکہ باقی جو ایریاز ہیں جہاں پہ حصول انصاف کی فراہمی کی بات ہے اس پہ وہ کاربند ہے، اور ہمیں بھی ہدایات یہی ہیں کہ اس پہ تیزی سے کام کیا جائے۔ جہاں تک مسنگ پرسنز کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈسپیئرنسز اس وقت ہوتی ہیں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی پچھلے 2 سالوں میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ کوئی ڈسپیئرنسز اب ہوئی ہیں، ایسا ہے نہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور اس کے اوپر جو ہے جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو مختلف ملکوں میں اس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی جو پچھلے دنوں اس کے اوپر سیمینارز ہوئے اس میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ بتدریج بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہی تو ڈیموکریسی کا حسن ہے۔ اشرف صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روکنے کی جسارت کروں گا کیونکہ آمنہ یہاں موجود ہیں۔ آپ نے ایک سوال کیا تو میرے خیال میں ان سے جواب لے لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد مزید لوگ لاپتہ نہیں ہوئے۔ آمنہ، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں بہت زیادہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے لگاتار سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ رکا ہے ہی نہیں۔ یہ پچھلی ہی گورنمنٹ کا جیسے کہ پالیسی کنٹینیو کر رہی ہے، انفورس ڈسپیئرنس کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کم از کم یہ 1000 سے زیادہ ہی کیسز ہوں گے جو ان 2 سالوں میں درج ہوئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں؟ جی ہاں، کیونکہ لاپتہ ہونے والے افراد کے؟ جی، کیونکہ اس میں جو کمیشن کام کر رہا ہے وہ اس کے پاس 2500 کے قریب تعداد ہے، اور وہ اس میں ان کا ایک وہ موقف ہے کہ ہم نے کافی سارے ٹریس کر دیے۔ وہ ٹریس کرنے کا بھی ان کا سٹینڈرڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے شہید ہو جاتے تو ٹریس ہو جاتے۔ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ لاپتہ آپ کچھ 1-2 مثالیں دے سکتی ہیں؟ بالکل دے سکتی ہوں۔ ایک فیصل آباد کے پروفیسر ہیں، ان کے 2 بیٹے لاپتہ ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا۔ اور اس طرح ایک یہاں پر ایک بالکل غریب لیبر ٹائپ کا ایک شخص ہے جو کہ پیر ودھائی میں رہتا تھا، اس کی بیوی ابھی کوئی 2 مہینے پہلے میرے پاس آئی تھی۔ پھر آج صبح مجھے، کیا نام ہے اس کا پیر ودھائی والے شخص کا؟ پیر ودھائی والے شخص کا نام ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا باہر، اس کی بیوی کا نام افنان ہے، اور 3 ان کے بچے ہیں۔ تو اور اسی طرح پھر آج صبح ایک ڈیرہ غازی خان سے مجھے کال آئی کہ میرا بھائی لاپتہ ہے۔ آج صبح؟ ہاں جی۔ کتنے دن سے لاپتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح کراچی سے بھی 2-3 کیسز ابھی مطلب ڈیلی آ رہے ہیں کہ جی میرا شوہر ہی ہو گیا، یہ لاپتہ ہو گیا۔ جی اچھا، اشرف صاحب آپ نے سن لیا کہ یہ معاملہ ابھی رکا نہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت سمپل بات ہے۔ ایک تو یہ کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ رکا نہیں، اور وہ کافی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ کسی کو میں لسٹ دے سکتی ہوں، کنڈیم کرنا آپ نہیں، میری بھی آفس میں میری لسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ وہ لسٹ مجھے بھیج دیجیے اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی چھپانے کے لیے چیز نہیں ہے، ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ایک فرق جو آپ ضرور سامنے رکھیے گا کہ یہ یہاں پہ انفورس ڈسپیئرنسز کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے
وہ ان لوگوں کی آواز کو دبائے جو اسٹیٹ کے خلاف بات اٹھاتی ہیں. یہ مقصد کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں؟ جی میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں کہ انفورس ڈس اپیرنسز میں اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. ایک آدمی کسی ذاتی چپکلش میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو یا وہ اپنے کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہو، ایک تو بہت ضروری بات ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہوئے ہوں، یا آپ کم از کم اس کمیشن کے سامنے یہ بات اٹھائیں جو کہ ڈس اپیرنسز کے لیے ہے. بٹ اس چیز کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. آج ہم نے ایک ہیلپ لائن کا ارتقا کیا ہے. وہ ہیلپ لائن جو ہے اس کے اوپر آپ ٹیلی فون کیجئے اور آپ کو ان سب باتوں کا خاطر خواہ جواب ملے گا. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو اس حکومت نے لیا ہے. یہ ہیلپ لائن کس حوالے سے؟ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے. اچھا، ہیومن رائٹس وائلیشن کا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کل انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ چالو بھی ہو جائے گا، اخباروں میں بھی آ جائے گا. اور ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اور میں آپ سے مطیع اللہ جان صاحب اور آپ کے ساتھی جو اینکرز ہیں، کہ اس چیز کے متعلق ضرور آپ جب آپ کو موقع ملے. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں مکی بھائی. ایک آپ آمنہ کچھ پوچھنا میں ان سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 4 نئی چیزیں جو کہ جبری گمشدگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئیں، قوانین جیسے کہ آرمی ایکٹ ترمیم، آئینی ترمیم، پی پی اے اور ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور، جو کہ ابھی بھی مطلب چل رہا ہے. اور اس کے باوجود آپ نے مجھ سے یا اسٹیک ہولڈر سے ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں کیا. آپ نے ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اشرف صاحب، اور تھوڑی دیر میں واپس آپ مطلب سے اس کا مقصد صرف یہی تو نہیں تھا نا کہ اس کو پروٹیکشن دیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں جبری گمشدگی کے مسئلے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اشتر اوصاف علی، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے انصاف، قانون اور انسانی حقوق سے متعلق. اشتر اوصاف صاحب، وقفے سے پہلے آمنہ مسعود نے کہا کہ بہت سارے قوانین بھی بنائے گئے. میرا آپ سے ایک ڈائریکٹ کویسچن یہ ہوگا، جو 21ویں ترمیم ہے جس کے تحت فوجی عدالتیں بنائی گئی، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ہمارے قومی سلامتی کے جو حکام ہیں یا جو افسران ہیں یا اہلکار ہیں، وہ اب بے جگری کے ساتھ دہشت گردوں کو یا مشکوک افراد کو گرفتار کریں گے اور فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کریں گے. تو تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں گے کہ فوجی عدالتوں نے اب تک جو کارروائی کی ہے، ابھی تک کہ کیا نئے قانون کے تحت جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں اس کی اطلاع لواحقین کو دینا ضروری ہے یا نہیں، یا وہ خفیہ رہنا ہے؟ وہ بات نہیں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں موجودہ قوانین اصل میں ڈسکلوجر کی طرف ہیں، وہ جو چھپانے کی طرف نہیں ہے. اور یہ قوانین جو ہے وہ انیبلنگ ہے، اور یہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ جو اریسٹ کیا جائے گا، چاہے وہ کسی ایجنسی نے اریسٹ کیا ہوا ہو، اس کا ڈسکلوجر بھی ہوگا، اس کے لواحقین کو بتایا بھی جائے گا، اس کو ڈیو پروسیس بھی ہے، اس کا فیئر ٹرائل بھی ہوگا، اس کو اس خلاف جو اس کے ایویڈنس اکٹھا ہوا ہے وہ اس کو ملنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو سن سیٹ کلاز دی گئی، وہ اسی لیے دی گئی کہ یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ اس وقت تک کے لیے ہے جبکہ ہم باقی اداروں کو اسٹرینتھن کریں گے، پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کریں گے، فورینزک جو ہے چیزیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی، ایویڈنسز اکٹھے کیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے جو ہے جب آپ تفتیش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو پھر اس کو فورینزکس کے ذریعے، یعنی ان کے جو بارود کیا ان کے کپڑوں کے اوپر آنا یا ان کے گھروں میں آنا، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور ان کے ٹیلی فون نمبرز اور ان کی مگر اشرف صاحب اس قانون کا لاپتہ افراد کو یا جبری گمشدگی کے جو متاثرین ہیں ان کو اس قانون سے کیا فائدہ ہونا تھا، اور کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، قانون نہ کبھی کسی ایک پرٹیکولر شخص کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو فائدہ دیا جائے یا اس کو کوئی نقصان دیا جائے. قانون جو ہے وہ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب پہلے جو ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایجنسی جو ہے وہ کسی آدمی کو تفتیش کے لیے لے کے جاتی تھی تو وہ ڈسکلوجرز نہیں ہوتے تھے. آپ نے دیکھا
2001 کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے، لیکن اس حکومت نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ڈسکلوجرز کا ڈالا، اور 90 دن کا جو ڈیٹینشن پیریڈ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک تو تفتیش جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے، دوسرا جو بھی ایجنسی جس نے اٹھایا ہے، اریسٹ کیا ہے اور کسی کیس چلانا ہے انہوں نے، وہ ان کے لواحقین کو پہلے ضرور مطلع کرے. مگر اس کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا. اشتر اوصاف صاحب، آمنہ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لواحقین کو نہیں پتہ چل رہا کہاں گئے لوگ. دیکھیے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں، مجھے نام دیجیے. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. جو آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، مطلب ہی یہ تھا کہ ڈس اپیئر نہیں ہوگا. ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کا مطلب ہی یہ تھا، ڈس اپیئر نہیں ہوگا. ایون جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو بھی کور دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ یہاں پر ہے. کوئی ڈکلیئر نہیں ہوئے لوگ وہ آج تک. اور یہ بلکہ سپریم کورٹ میں ججز صاحبان نے بارہا اس بات پہ کہا ہے کہ جو آپ نے ایک آرڈیننس بنا لیا اس پہ تو عمل کر لیں. جی ملاقات کا ایک پروسیجر ڈیفائنڈ ہے. اب اکتوبر سے ابھی تک ملاقاتیں نہیں ہوئی. صاحب سے جواب لے لیں. اشرف صاحب، آپ تردید کرتے ہیں اس ساری بات کی؟ مجھے آپ کی بات کٹ کے آ رہی تھی، کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ ان قوانین کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور لواحقین کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں ان کے چاہے جانے والے ہیں؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب، یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. میں بالکل تردید کرتا ہوں. ہماری جب سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے ایسے انسٹنسز آپ نہیں ہیں. ایسے انسٹنسز ہوں گے تو ان کے نام سامنے آئیں، کورٹس کے اندر کیسز جائیں، یا کم از کم یہ جو ابھی پچھلے دنوں سیمینار ہوا اس کے اوپر، اس کے اندر کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے. کوئی سیمینار نہیں دیے گئے، کوئی لسٹ نہیں دی گئی. اگر لسٹ آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور صرف ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی جائے کہ یہ ہو رہا ہے. آمنہ، یہ لسٹ آپ نے کہیں عدالتی کمیشن کو دی یا سپریم کورٹ میں دی یا نئی فہرست یا نئے نام؟ نئے نام جو ہے میں جتنے بھی ہوتے ہیں میں کمیشن کو بھیج دیتی ہوں. جو عدالتی کمیشن کو کتنے بھیج چکی ہیں ان 2 سالوں میں؟ 2 سالوں میں کم از کم میں کوئی 2000 سے زیادہ کیسز بھیج چکی ہوں. یہ اس حکومت کے آنے کے بعد آپ نہیں، اس حکومت میں آنے کے بعد نہیں، مطلب اس حکومت کے آنے کے بعد کتنے؟ آلموسٹ میں ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہ کہ آلموسٹ 1000 تو ہوں گے. 1000 آپ عدالتی کمیشن کو بھیج چکی ہیں اس حکومت کے آنے کے بعد؟ اچھا، اب دیکھیں یہ تو ایک ریکارڈ کی بات ہے، عدالتی کمیشن سے بھی چیک ہو سکتا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی اس میں مگر آمنہ دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ مسئلے کو حل کرنا ہے نا. میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں میاں صاحب کے لیے. I really feel چلیں اس کا حل صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کی حکومت اور آپ کی وزارت لاپتہ افراد سے متعلق عدالتی کمیشن کے کام سے مطمئن ہے؟ ہیلو جی اشرف صاحب، کیا آپ کی حکومت اور آپ کی وزارت لاپتہ افراد سے متعلق بنائے گئے عدالتی کمیشن کے کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جی، کمیشنز جو بنائے گئے ہیں اور جن پہ کام ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کمیشن جسٹس جاوید اقبال صاحب والا، میں اس کا بات کر رہا ہوں. ہاں، اس کی رپورٹ جی جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کمیشن بنایا تھا، وہ اس کی رپورٹ جو ہے میری نظر سے ابھی نہیں گزری. لیکن اگر کوئی کسی کو اعتراض ہو تو مجھے بتائیے، میڈیا کیا خاموش رہتا؟ کیا پرنٹ میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے جانے کی؟ نہیں بیٹا، اس طرح کرے وکیلوں کو بھی اجازت نہیں ہے تو نہیں. خیر، میڈیا پہ کافی دفعہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا چکا ہے کہ عدالتی کمیشن کچھ عرصے کے لیے بنا تھا اور یہ پکی ملازمت بن گئی کچھ لوگوں کے لیے، اور وہ ایک معاملہ لٹکتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کو اختتام پہ حتمی کوئی فیصلہ یا سفارشات حکومت کو آنی چاہیے تھی نا. اب تو یہ 2-3 سال ہو چکے ہیں اس کمیشن کو، 4 سال ہو چکے ہیں بنے ہوئے. تو کمیشن کا مقصد تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور گھر جائے. یہ تو ایک پکی نوکری پکڑ لی نا کچھ لوگوں نے. اور جبکہ عدالتیں بھی ہیں. جی، وہ کس لیے ہیں عدالتیں؟ یہ جو ہے دس واز ناٹ اے کمیشن فار دی پرپزز آف گیونگ سجیشنز. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اور اگر ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی ایک مدت دے دی جائے اور وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ٹیمپرری سی بات تھی. اور اگر کوئی ایک آن گوئنگ ہو
تو پھر اس پہ بھی اعتراض ہے. اعتراضات کرنا بہت آسان ہے. کیا حکومت جو ہے کمیشن کی طرف سے سفارشات کی منتظر نہیں ہے؟ حکومت سفارشات کی منتظر نہیں ہے عدالتی کمیشن سے؟ دیکھیے میں عرض کروں, یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کو لیجسلیشن بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے ہیں. تو اس لیجسلیشن کے لیے اشتر اوصاف صاحب کتنے سال چاہیے اس قانون سازی کے لیے؟ دیکھیے قانون سازی, صرف قانون سازی ہی جو ہے عمل جو ہے وہ ضروری, قانون سازی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد. میں آپ کے توسط سے اپنی بہن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کل صبح ہی وہ اگر ان کا دل چاہے تو میرے پاس آ جائیں, ورنہ کیوں نہیں, جو لسٹ انہوں نے وہاں دی ہے پلیز وہ لسٹ میرے دفتر میں مہیا کر دیں, بھجوا دیں, کسی کے ہاتھ بھجوا دیں, اور میں ان کو آپ کے سامنے بھی اوپن چینل کے اوپر بھی اور ان کو ویسے بھی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چارٹر آپ لے لیں, پازیٹیو بات ہو گئی ہے. اور آج کا ایک جو سیمینار ہوا اس کے اندر بھی ایک آمنہ مسعود نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا ہے, بلکہ تجاویز بھی ہیں حکومت کو. یہ بھی آپ اشرف اوصاف صاحب کے حوالے کر دیجیے گا, اس پہ بھی وہ غور کریں گے. اشرف صاحب بہت شکریہ. جی اشرف صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. اتنے اہم موضوع کے اوپر ہم نے حکومتی موقف بھی لیا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آج کے اس موضوع کے چند دوسرے پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. لاپتہ افراد کے لواحقین ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں. آمنہ, یہ جو بڑے سانحے ہوئے, پشاور کا سانحہ ہوا, کراچی میں جو صفورہ کا سانحہ ہوا, اس سانحے کے بعد ایک پوری قوم کا ایک غصہ اور جذبات سامنے آئے, جس کے بعد فوجی عدالتیں بھی بنی, کچھ لوگوں کو پھانسیاں بھی دے دی گئی. اس تمام صورتحال میں آپ کے جو لاپتہ افراد ہیں, جو گمشدہ افراد ہیں, ان کا مسئلہ آپ کے خیال میں دبسا گیا, یا لوگ بات نہیں سننا چاہتے, یا آپ لوگوں کو بھی باقی لوگوں کی طرح مشکوک قرار دے کے آنکھیں پھیر لی گئی؟ کیا تجربہ رہا اس ساری صورتحال میں آپ کا, اور خاص کر میڈیا کے حوالے سے؟ بس اس کو بالکل ہی دبا دیا گیا, اور مطلب آفیشیل سٹانس تقریباً اسی طرح تھا. ہیراسمنٹ تھی بہت زیادہ, کہ اب یہ ہیراسمنٹ ہے, یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ اگر جو ڈیبیٹ کرنا چاہے گا تو اس کو خطرات ہوں گے. تو ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اس پہ ہم پرامن ایک مظاہرہ کر رہے تھے پچھلے سال, تو بہت بدترین مسنگ پرسن کے لواحقین پہ تشدد کیا گیا, ان میں بچوں اور عورتوں کو بھی لاٹھی چارج ہوا. چلیں وہ تو ہو گیا, مگر اس عرصے کے دوران کوئی آپ پہ خاص دباؤ آیا یا ہراسمنٹ کا؟ جی بالکل, اور کل بھی کیونکہ یہ ہماری ڈاکیومنٹری کا ایونٹ ہونے والا تھا, تو کل بھی تھریٹس تھیں, اور آج بھی صاف فون پہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے. تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی. بہرحال کس کی طرف سے فون آتے ہیں, کون تھریٹ کرتا ہے؟ یہ تو مطلب یہ اس کا تو باقاعدہ نمبر بھی تھا. اس کے بعد میں نے سی پی او راولپنڈی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے 6 مہینے سے سیکیورٹی مانگ رہی ہوں, تو آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ جبکہ چودھری نثار صاحب نے ایکشن لے لیا, انہوں نے آپ کو آرڈر دے دیا, تو اب کس چیز کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے گا تو پھر آپ بری ہو جائیں گے. بندوبست نہیں کیا, اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام آباد میں تو میڈیا کی طرف سے کیا آپ کو رسپانس آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس ایشو کو بھی اٹھایا جائے یا کبھی؟ میڈیا کے دل وہی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی عوام کا حصہ ہیں, معاشرے کا حصہ ہیں, مگر وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ پیکج بناتے تو ہیں, پریس کانفرنس کور تو کرتے ہیں, مگر وہ چلتی نہیں ہے. اچھا, زیادہ تر وہ چلتی نہیں ہے. وہ چلتی نہیں ہے. مطلب ہم نے کبھی تقریباً 5-6 مہینے سے اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے. میں بتاتا چلوں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری جو کہ فن لینڈ کی ایک ٹیلی ویژن چینل نے بنائی ہے جبری گمشدگی کے معاملے پہ. آمنہ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, آج اس ڈاکیومنٹری کا بھی آپ نے ایگزیبیشن کی, اور اس ڈاکیومنٹری کے بارے میں کچھ بتائیں گے جو ایک غیر ملکی ٹی وی نے بنائی ہے, کہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی اور کس بنیاد پہ کس کی تحقیق تھی؟ یہ ریسرچ ہے یونائٹڈ نیشنز کے رپورٹیئرز کی,
جو مارٹن شینن اور ان کی ٹیم کو دی گئی، ان کو 1 سال دیا گیا 2009 سے 2010 تک، کہ آپ اس میں یہ بتانا ہے کہ جو پوری دنیا میں جبری گمشدگی ہوتی ہے اس کو کہاں رکھا جاتا ہے، سیکریٹ پریزنز کہاں کہاں پر لوکیٹڈ ہیں، اور وہ کون سے ملک، کون سی طاقتیں ہیں جو کہ اس کو سپانسر کر رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو 100 پیجز کی رپورٹ میں کمپائل کیا ہے، اور 3 کیسز اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیے. جو ایک عمر دیگاس جو یو کے نیشنل ہیں، ان کی سٹوری ہے کہ وہ ان کو 2002 میں اریسٹ کیا گیا اور ٹیررزم کے الزام تھے، اور اس کے بعد 2007 میں بے گناہی ڈکلیئر کر کے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. مگر اس دوران ان کو اتنا ڈیمیج ہوا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، سائیکولوجیکلی وہ اپسیٹ ہو چکے تھے. دوسرا کیس جو تھا وہ جکارتا سے سعد اقبال مدنی کو وہی ٹیررزم کے چارجز میں اریسٹ کیا گیا، اور باگرام اور کیوبا اور ہر دنیا کی بدترین پریزن میں رکھا، تشدد کیا، یہاں تک کہ انہوں نے 2 مرتبہ اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور ایونچولی 2008 میں ان کو بھی بری کر دیا گیا کہ آپ بے گناہ ہیں، مگر ان کی بھی زندگی تباہ ہوئی. تیسرا کیس مسعود جنجوعہ جو میرے ہسبینڈ کا ہے، اس میں بھی میری جدوجہد پہ فوکس کیا گیا کہ آپ کو مطلب کیا کچھ فیس کرنا پڑا، آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، اور اس کے باوجود یہ احتجاج کے دوران جو لاٹھی چارج ہوا اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل 2006 میں بچوں پہ ہوا تھا، اور 2014 میں جو ہے وہ خواتین اور بچوں سب پہ ہوا تھا. تو بیسیکلی انہوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جدوجہد ختم نہیں ہو سکتی. تو گورنمنٹس جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی یورپ اور امریکہ بڑی سویلائزڈ نیشنز ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ان کا باقاعدہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہم اگر پاکستان کے اداروں سے کہتے ہیں تو وہ بھی صرف اکیلے نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں بھی آپ کے کیسز پینڈنگ ہیں، اور جسٹس جواد خواجہ کے بینچ میں اور دوسرے بینچز میں بھی یہ لاپتہ افراد کے کیسز لگتے رہے. یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے 8-9 سال سے یہ کیسز آتے ہیں، احکامات دیے جاتے ہیں، مگر کوئی مفصل فیصلہ نہیں آ رہا آئین اور قانون کی روح سے جس کے اوپر حکومت سے کہا جائے کہ عمل درآمد کیا جائے. جیسے NRO میں فیصلہ آیا تھا، جیسے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی پہ فیصلہ آیا تھا. تو لاپتہ افراد کے کیس میں ایک مفصل فیصلہ کیوں نہیں آ پا رہا آپ کے خیال؟ اس میں فیصلہ نہیں آ رہا کیونکہ دیکھیں جب ثبوت مل جاتے ہیں. جی آمنہ، I'm sorry آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ راجہ محمد ارشاد صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، اور لاپتہ افراد کے کیس میں آپ تو جانتی ہیں کہ وہ خفیہ اداروں کی طرف سے بھی پیش ہوتے رہے ہیں. راجہ ارشاد صاحب بہت شکریہ اپنے گریبان کو وقت دینے کا. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد بھی آمنہ مسعود جنجوعہ کا یہ الزام ہے کہ ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، حالانکہ نئے قوانین بھی بنائے گئے اور فوجی عدالتیں بھی بنائی گئی. تو آپ نہیں سمجھتے بطور وکیل کہ اب تو جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں مشکوک افراد جب پکڑتے ہیں تو لواحقین کو اطلاع کر دینی چاہیے، مگر ابھی بھی ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جس طرح اس ایشو کو ریز کیا گیا سپریم کورٹ میں، آپ اس حوالے سے میں سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ویگرسلی پرسو کیا جا رہا ہے مسنگ پرسن کیس. اور یہ مستمات جو آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہیں یہ تو بڑی ایکٹیو تھی، لیکن آج کل یہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو گیا. کوئی ایسا ڈائی ڈاؤن نہیں ہوا، جو دھمکیاں مل رہی ہیں اس کا کیا کروں میں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ ایشو ڈائی ڈاؤن نہیں ہوا، لیکن ججز کی طرف سے اس طرح پرسو نہیں ہو رہا، کیس لگائے نہیں جا رہے، اور ویسے بھی جو ہیرسمنٹ بہت بڑھ اور ہراساں بھی کیا جاتا ہے انہیں. اصل میں آپ اگر یہ ایسی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس فکس نہیں ہو رہا تو اس میں خفیہ اداروں کا تو کوئی رول نہیں ہے کہ اگر وہ کیس فکس نہیں کر رہی سپریم کورٹ. انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ ان کا رول ہے، نہیں ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا انہوں نے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا ججوں کو اس پہ ایک حتمی فیصلہ دینا چاہیے آئین اور قانون کی نظر سے، یا روزمرہ کے احکامات سے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، میری نظر میں اس ملک میں جوڈیشری کا جی، آپ کی آواز کٹ رہی. میری نظر میں اس ملک میں جوڈیشری کا کوئی وجود نہیں ہے.
अच्छा, जुडिशरी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, जुडिशरी का रोल 0 हो चुका है इस वक्त। आप ये क्यों कह रहे हैं? ये लापता अफराद के केस के हवाले से कह रहे हैं आप? सियासी मसलों में तो नॉट फॉर ओनली मिसिंग पर्सन। मैं आम देख रहा हूँ, कॉमन आदमी से किसी से भी आप पूछे कि वो इंसाफ के निज़ाम से मुतमईन है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में कोई आदमी आपकी नजर में नहीं आए तो ये कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ। अगर इस निज़ाम से आम आदमी मुतमईन नहीं है तो फिर क्या फौजी अदालतों के निज़ाम से आम आदमी मुतमईन होगा? नहीं, इसीलिए तो देखें पार्लियामेंट में, मुल्क की पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्स। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि आम अदालतों से इंसाफ नहीं है। अब वो सारा मामला, जो लोग कन्विक्टेड थे उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही थी, तो ये कौन, किसने ये काम किया है? आप सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो रोल नहीं प्ले कर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी आमना, सुप्रीम कोर्ट तो खुद अपना किरदार। जान साहब, आप एक फुल फ्लैक्स प्रोग्राम रखें ताकि उस पर गैर हासिल बहस हो और मैं अपने व्यूज उसमें दूं। ये एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है और मेरे व्यूज हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राज साहब मुझे एक बात बताएं, आप तो बड़े पुराने तजर्बेकार वकील हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और बहुत सारे केसेस में आपने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत को भी शायद पसंद नहीं आया। एक पर्टिकुलर लापता अफराद के मामले में आपने बड़े डट के बात की कि ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामले में ये जो लवाहिकीन के साथ हो रहा है, क्या ये इंसाफ है और इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात यह है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, मैंने नहीं देखा किसी भी इनोसेंट आदमी को उन्होंने पिक किया हो। अच्छा। किसी इनोसेंट आदमी को उन्होंने उसको कन्फाइनमेंट में रखा हो। वो एलिगेशन जब वो मॉनिटर करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं एविडेंस, तो फिर उसको अच्छा, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं साबित कैसे करती हैं कि कौन मासूम है और कौन नहीं है? मैं आपसे याद करता हूँ, वो बगैर एविडेंस के मुझे और आपको क्यों नहीं उठाते? वो बगैर एविडेंस के किसी को भी नहीं उठाते। और दूसरी बात यह है कि उनकी ग्रीवेंस क्या है कि कोर्ट पे ये ट्राई नहीं कर सकती, ये कोर्ट पे प्रॉपर उनका ट्रायल नहीं होता, उनको एक्विट करती हैं और इसलिए उन्होंने कोर्ट जो अच्छा राज साहब, आप जबकि फौजी अदालत बन चुकी हैं तो क्या अब जो है वो बंदों को उठा के उनके लवाहिकीन को मुतला किया जाएगा या नहीं? तो लवाहिकीन को मुतला वैसे भी किया जाना चाहिए। फिल्म में ये आप नहीं है कि कोई लोग उठाए जा रहे, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा, ये लोग उठाए जा रहे हैं, ये तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी बात होती तो हमारा मीडिया तो आजाद है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ तो मैं कोई ऐसी बात नहीं सुन रहा कि लोगों को उठाया जा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बगैर एविडेंस के कोई ऐसी चीज नहीं होती। एविडेंस होता है तो तब होता है ना एविडेंस होता है तो पिक करते हैं। ठीक है, फिर लवाहिकीन को इतला करते हैं या नहीं? देखिए, लवाहिकीन को मेरे यहाँ तक जिन केसेस को मैंने हैंडल किया, मैं आपको बताऊं, दिस वाज द फर्स्ट केस कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिसिंग पर्सन नहीं है, ये हमारी कस्टडी में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा मोहम्मद इरशाद साहब। हम ना लास्ट मिनट, आप क्या समझती हैं, किससे आप अपील करेंगी तो ये मामला कुछ हल हो सकता है? इस मुल्क में कौन ऐसा शख्स और कौन सा ऐसा इदारा है जो आप समझती हैं कि इस मसले को हल कर सकता है? मैं तो समझती हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही हल कर सकती है इसको। और जनरल राहील शरीफ साहब भी वो हस्ती हैं कि अफ़गानिस्तान भी गए, वो जाके उन्होंने लोकेट किया कि APC अटैक में अफ़गानिस्तान में लिंक्स हैं, फिर सफूरा अटैक के जो है वो रॉ के साथ लिंक्स हैं। तो मतलब जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो अपने शहरियों के दिफा के लिए आगे बढ़ते हैं
اور لوگوں کو بچاتے ہیں, لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کمفرٹ کرتے ہیں, تو کیا مسنگ پرسنز بھی تو ان کی شفقت کے منتظر ہیں. تو میں ان سے ہی اپیل کروں گی کہ آپ مطلب تھوڑی سی شفقت ان مسنگ پرسنز پہ بھی کر لیں, کیونکہ یہ ایشو جتنا پرولونگ ہوگا, کمپلیکیٹ ہوگا, ختم نہیں ہوگا. یا آپ لوگ لکھ لیں میری بات کہ اس سے ملک کی بدنامی ہے, پوری دنیا میں بدنامی ہے, اور اس کو میں 10 موقع اگر اس طرح کے آتے ہیں تو 9 دفعہ میں خاموش رہتی ہوں اپنے ملک کی خاطر, مگر ایک دفعہ ہے کہ میری خود بخود چیخ نکل جاتی ہے. کم از کم یہ معلوم ہو کہ نوٹیفائی تو کریں کہ کہاں پہ ہے اور کیوں ہے, اور جو اتنے پرانے کیسز ہیں اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ان کو لے کے بیٹھے رہیں. بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ. ہمیں اشرف اسراف علی معاون خصوصی وزیر اعظم نے بھی جوائن کیا, راجہ محمد ارشاد صاحب نے بھی. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ تو جن پر گزرتی ہے انہی کو معلوم ہوتا ہے. ہم لوگ 6 مہینے ہماری پاک افواج نے گیاری سیکٹر میں برف کے تودے کھود کر, پہاڑوں کو توڑ کر اپنے ساتھی جوانوں کو, فوج کے جوانوں کو وہاں سے ان کی باڈیز کو نکالا اور یہ تسلی کی کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے. یقیناً چاہے 6 مہینے بھی لگے ہوں, مگر پاک فوج نے ایک نئی تاریخ رقم کی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ تو معلوم ہو کہ اس کا چاہنے والا, اس کا شوہر, اس کا باپ یا اس کا بیٹا کہاں ہے, زندہ ہے یا نہیں. اپنے گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.